استقبال رمضان کے ٹاپک سے ہی نا مجھے ایک بات یاد آئی کہ مطلب رمضان جو ہوتا ہے نا وہ پورے سال میں نا ہمارے میڈیا کی منڈیاں ہوتی ہیں. جیسے رمضان آتا ہے نا تو ان کی بھی منڈیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ چلو ہم نے یہاں پہ کچن بھی بیچنا ہے, ہم نے یہاں پہ لپسٹک بھی بیچنی ہے, ہم نے یہاں پہ مسکارے بھی بیچنے ہیں, ڈریس بھی بکے گا, ڈریس بھی بیچنے ہیں. اور بڑی بات ہے مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک رمضان ٹرانسمیشن میں نا وہ جو ہوتا ہے نا حفاظتی مطلب ساتھی کا ایڈ چلا اس کے اوپر نا, مطلب وہ افطار کلاک لی ہوئی تھی, ادھر کر کے روزہ کھلتا تھا ادھر اس ساتھ ایڈ چل جاتا تھا اور میڈیا نے چلا بھی دیا. وہ چلا وہ تو پھر بعد میں پیمرا نے دیکھا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, تو اس کے اوپر کچھ انہوں نے تشہیر پہ پابندی لگائی, پیمرا کے اصولوں میں ہے لیکن ہم میڈیا نے چلایا. صحیح ہے, ہم نے دیکھا کہ چلا بھی ہوا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں نا, میں ہمارے جو جس ادارے سے میں منسلک تھا وہاں پہ ٹرانسمیشن ہوتی تھی اور وہ ٹرانسمیشن بیچی جاتی تھی. صحیح ہے. لائک وہ 20 لاکھ 30 لاکھ میں ایک بندے نے خرید لی, اور لٹرلی ایک ٹرانسمیشن میں نا مجھے اس حد تک افسوس ہوا کہ یار ہم کتنے بے بس ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ دن تھا حضرت علی کی شہادت کا. صحیح ہے. حضرت علی کی یوم شہادت تھی اور ہم اس دن بیٹھ کے پراپرٹیاں بیچ رہے تھے. اللہ, کیونکہ وہ اس بندے کو اپنے پیسے پورے کرنے تھے کہ جی وہ میں نے جو 20 لاکھ دیے ہیں میں کیسے پورے کروں میرے کلائنٹ. اور میں اس کو کہا میں کہ یار آج حضرت علی کی یوم شہادت ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ تھے, مجھے بھی محبت ہے لیکن پیسے پورے کرنے ہی. تو آپ دیکھیں نا یہ ڈائلما تھا ہم لوگوں کا, لازمی بات ہے. ہم مٹیریلزم میں اتنا کھو گئے تھے کہ ہم نے رمضان کو بھی بیچا. بس وہ جو شروع میں آپ نے بات کی نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا مقصد ہی جب یہ ہو گیا کہ اب وہ اس کی نظر میں آپ کو پتہ ہی ہے, آپ اس سے منسلک ہیں کہ منڈیاں لگتی ہیں, بالکل اسی طرح نعت خوانوں کو 5-5 10-10 ہزار روپے پہ بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے. کوئی دین کا کام نہیں رہا بار کیف اب جو ہے وہ, سوائے اس کے کہ کاروبار ہے. اب استقبال رمضان بھی سمجھے کاروبار ہو گیا اور ٹرانسمیشن بھی کاروبار ہی ہو گئی. اب آپ دیکھیے اب یہاں صرف ٹھیلے والا مجرم نہیں ہے, ہاں اب آپ انٹلیکچوئل مجرم بھی بہت سارے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے گا نا کہ یہ ساری ٹرانسمیشنز اگر آپ گاہے بگاہے دیکھیں آپ کو کہیں پہ کام کی بات نظر نہیں آئے گی. بس وہ استقبال رمضان ٹاپک کہہ رہے ہوتے ہیں, عالم صاحب جو ہیں وہ کوئی کام کی بات بتانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں 2 منٹ ٹھہریے گا, وہ دیکھیے ذرا وہ کھانا بن گیا ہے, وہ دیکھیے وہ دھواں نکل رہا ہے, میں ذرا وہ دھواں دیکھ لوں, اس طرف ذرا ہو جائے, میں ذرا وہ دھواں دیکھ لوں, پھر آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کی بات اہم نہیں ہے. انہی چیزوں سے جو ہے نا اٹریکشن پیدا کی گئی ہے, بس دنیا داری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, دین نہیں بچا. میں کچھ یہ وجوہات بھی تھی میرے بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ فیمیل اینکر کے یوں کر کے پلو سرک جاتا ہے, اور پھر عالم جو ہے وہ بات کرتے ادھر دیکھتا ہے کہ یار وہ کھانے کا شاٹ لگا دو بھائی, ہماری بات چھوڑو, وہ کھانے کا شاٹ لگاؤ. دین نہیں رہا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سب کاروبار ہے, بمقصد ہے. اور علی سے ہٹ کر غیبت موضوع تھا ایک ٹرانسمیشن میں جس کی وجہ سے میں نا بدزن ہوا. غیبت موضوع تھا, اس پر فیمیل اینکر تھیں اور سوال ہو رہا ہے غیبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں ہاں اچھا او یہ بھی ہے, یہ ہوئے اتنا بڑا گناہ. آپ یقین کریں بیچ میں بریک آئی, بریک کے بعد جو غیبتیں خاتون نے شروع کی اور اینکر نے اوف مائی گاڈ, میں اس دن میں بدزن ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا دین ہے, یہ تو صرف اور صرف ٹی وی کا دکھاوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس اس کے بعد میں نے کہا بس اب نہیں آؤں گا, پھر میں نے چھوڑ دی رمضان ٹرانسمیشن. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نا لٹرلی یقین مانے میں ہل گیا. ہم اللہ تعالیٰ نے شاید زندگی میں اتنی پوٹی ڈالی ہے کہ کبھی کسی سے پیسے لینے کی نا نوبت نہیں آئی. شکر ہے. تو میرے پاس نا ایک, ہاں وہ فوت ہو گئے ہیں نعت خوان, ان کا نام تھا تنویر کندھاری. صحیح. وہ نا میرے پاس آئے مجھے آڈیشن دینے کے لیے نا, ہم جس چینل میں ہوتے ہیں وہ آڈیشن دینے کے لیے آئے بیک ان 2017 کی بات نا. تو وہ بہت کمال نعت خوان تھے. اچھا, بہت کمال نعت خوان تھے. صحیح ہے. تو میں نے ان کو سنا, میں نے کہا آپ جو ہے نا آ جائیں اور اگلے 10 دن ہمیں نا ہمارے ساتھ 10 دن رہیے گا. یہ وہ تو نہیں تھا جس میں وہ ایک مقابلہ بھی ہوا تھا اور کالج بھی گئے تھے وہ بچے؟ نہیں وہ تو مطلب وہ بھی ہوا تھا, لیکن یہ بات ہے 2017 کی. اچھا, جب آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے نیو ٹی وی میں, یہ تب کی بات ہے. تو وہ آیا میرے پاس بندہ نا تنویر کندھاری, اور میں نے جب اس کو 10 دن کہا تو تھوڑا سا نا اس کے چہرے پہ افسردگی, یعنی کہ پریشان ہو گیا 10 دن. صحیح ہے.
تو میں کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں کہا 10 دن آپ نعت پڑھیں گے. پریشان ہو گئے آپ پریشان ہو گئے. کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں علی بھائی اتنے سارے پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے میرے پاس. او اچھا. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, اتنے سارے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا میں تو آپ سے پیسے مانگے نہیں. صحیح ہے. آپ پیسے نہیں لیتے؟ اچھا. میں نے کہا کون لیتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ پیسے نہیں لیتے. میں نے کہا لیتا کون ہے؟ صحیح ہے. کہتا علی بھائی میں تو فلاں جگہ بھی دیا, ادھر بھی کیا ہو, ادھر بھی پیسے دیے, ادھر بھی پیسے دیے, ادھر بھی پیسے دیے. میں پی ٹی وی کا گولڈ میڈل. پی ٹی وی پہ آپ کو پتا ہے اتنے پیسے نہیں ملتے ہوتے تھے, اب تو پتا نہیں کتنے ملتے ہیں. اس وقت 500-700 روپے کا چیک ملتا تھا پی ٹی وی سے. صحیح. تو میں نے کہا بھائی نہیں, یہاں پہ کوئی پیسے نہیں, کسی خوش ہو گیا ہوگا وہ تو, کوئی پیسے نہیں دینے. اس کے اگلے دن آگے پڑھی, اس کے اگلے دن پڑھی. تو ہم نا اس وقت سحر و افطار کرواتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بندے کا نا, مطلب یہ ان کی کیفیت تھی. ہم سحر و افطار کرواتے, سحر کروا کے نا تو حواس باساختہ ہوتے تھے, بے ساختہ, تو ہم سو جاتے تھے. میں اٹھاؤں کوئی تقریباً ہماری 4 بجے نشریات ہوتی تھی, میں کوئی 3 بجے اٹھاؤں آفس جانے کے لیے نا, اور 3 بجے تک اس کی کوئی 25 کالیں آئی ہوئی تھیں. تو میں دیکھا, میں کہا بھائی کیا ہو گیا 25 کال؟ اس نے کہا میں علی بھائی 1 بجے سے آپ کے گھر کے باہر ہوں, میں آم کی پیٹی لے کر آیا ہوں, میں نے آپ کو دینی ہے. میں نے کہا یار آپ کو کس نے کہا ہے اللہ کہ مجھے چاہیے؟ نہیں میں آپ کے لیے لے گیا ہوں. میں کہا بھائی آپ اس کو لے کے جاؤ جا کے اپنے بچے کو. اور وہ بیچارہ اتنا کوئی بہت بڑا یعنی کہ امیر انسان تھا, کوئی تقریباً کرونا میں اس بیچارے کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا. بٹ یہ نا ڈائلما ہے, اور ایسا ہی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اتنے نعت والا. علی یہ تو ایک مثال ہے آپ کے سامنے میری جان, پتہ نہیں ایسے کئی لوگ ہوں گے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچی ہوگی اور کتنا لٹے پٹے ہوں گے بیچارے. آپ کو پتہ یہ بہت چھوٹی بات ہے. اس کے علاوہ جو میں نے بات سنی نا کچھ اپنی دوستوں کی بھی, یعنی کہ اور چینلوں کے, میں یقین مانے میں ہل کے رہ گیا. نہیں دینے والوں کا بھی تو قصور ہے نا علی, کیوں دیتے ہیں؟ سر یہ چھوٹی بات ہے جو میں آپ کو اگلی بات بنا لوں. میں وہ سن کے میں جنون ہل کے رہ گیا کہ میں نے کہا یار زندگی میں کچھ بھی کرو, کچھ ایسی گھٹیا چیزیں نہ کرو کہ مطلب آگے تو تمہاری معافی نہ ہو. کچھ پروڈیوسر حضرات فیمیل نعت خوانوں کو پڑھاتے ہی کسی اور چکر میں تھے, استغفر اللہ, اور وہ فیمیل نعت خوانیں آتی تھیں. ہاں تو یہ تو ظلم ہے نا, آتی تھی. مطلب آپ دیکھیں نا ادھر بھائی, یعنی کیا مجبوری ہو سکتی ہے. ایسی گندی منڈی ہے کہ اس میں ہر کوئی بہ جاتا ہے. پھر یہ دیکھ لیں آپ, میں ایک نعت پڑھنے کے لیے آپ کو اس طرح کی گھڑی ہوئی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بہت احتیاط چاہیے. بہت ساری خواتین کا مجھے پتا چلا کہ وہ نعت پڑھنے کے لیے کیا کیا کر رہی ہیں, اور میں اس وقت لٹرلی ہل گیا. کیا رہ گیا مجھے بتائیں کہ آپ نے جانا ہے جا کے نعت پڑھنی, اور اس سے پہلے کیا کر کے آ رہے یار, آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنی ہے. اور توبہ مطلب یہ تو واقعی ہلا دینے والی بات ہے. اچھا یہ میرے لیے بالکل ایک نئی بات ہے, اس لیے کہ یہ تو ہم سنتے سمجھتے تھے آج تک اس منڈی میں کہ بھائی ڈراموں کے لیے یا دیگر کے لیے, لیکن نعت کے لیے بھی ایسا, یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے. نعت کے لیے پتہ چلا کہ مطلب میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, نوید, اس نے بھی مجھے یہ ایکچولی مجھے اس سے بھی پتہ چلی, مجھے خود سے بھی مجھے پتہ چلا. کچھ ایک عرصہ رہے ہیں آپ میڈیا میں, ایک زمانہ آپ نے گزارا ہے 15-16 سال. ایک تو ویسے ہی میرا اصول تھا کہ میں ویسے ہی فیمیل نعت خوانوں کو بلاتا ہی نہیں تھا, لیکن جب بھی کسی کو بلایا اگر وہ اچھا ہے تو وہ آ کے پڑھ جاتا تھا. صحیح ہے. بٹ مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہاں رمضان آتے ساتھ ہی توبہ. اب مجھے بتائیں یہ کہاں دین کا کام ہو رہا ہے اس میں؟ اگر ہم وہ دھوئیں کی طرف جائیں, یا ہم جناب والا میک اپ کی طرف جائیں, دوپٹہ سرکنے کی طرف جائیں, یا یہ جو بات آپ نے بتائی ہے سب سے انتہائی ظلم, کہاں دین کی خدمت رہ گئی؟ مجھے بتائیں. اسلام تو پھر ثمناً قلیلہ والی بات ہو گئی کہ بیچا ہی جا رہا ہے, ورنہ دین تو رہا ہی نہیں نا, ساری دنیا داری آ گئی. مجھے تو خیر جو اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں ان کی بات چھوڑیں, جو ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں مجھے تو ان کے اوپر حیرانی ہے کہ ایک نعت پڑھنے کے لیے کوئی بندہ کیوں ایکسپلوئٹ ہو. بس اللہ معاف کرے, جب دلوں پر پردے پڑ جائے نا علی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے خیال میں شارٹ کٹس ہے بڑی اہم بات؟ مطلب لوگ شارٹ کٹس چاہتے ہیں, آسان ایکسس چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد بھی کامیابی کوئی نہیں نہ ہونی. ایک آدھ ٹرانسمیشن سے آپ نہیں کامیاب ہو جاتے. ایک پورا رمضان بھی آپ بیٹھیں تو بھی اتنا کچھ وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب سوشل میڈیا باقی کا سوشل سٹرکچر تو نہیں میں جانتا, وہ آپ جانتے ہیں. محفلیں بھی میں نے سنا کہ ان سے لوگوں کو محفلیں مل جاتی ہیں, ملتی تو ہیں, پیکٹس مل جاتے ہیں, بالکل ملتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ بھائی جب آپ اپنے پیسے دے کے آئیں اور پھر اپنی ڈیمانڈ اتنی رکھ لیں, ملتی ہیں. جب آپ ٹی وی پہ نظر آتے ہو تو لازمی بات ہے پھر آپ کی تشہیر تو ہوتی ہے, پھر آپ اگر اچھا پڑھنے والے ہو, نو ڈاؤٹ اس طرح ہوتا ہے.